سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، ابھی بات کریں گے ریلوے میں جو ایم او ڈی جیسے کالے قانون جو ہیں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے اور این آر سی نے تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ 32 سال کے بعد ریلوے کے محکمے سے یونین کی سرگرمیوں پہ پابندی ہٹ چکی ہے اور اب یونین جو کہ ریلوے کا حصہ ہیں، ملازمین کے لیے بنائی گئی ہیں، ملازمین کی آواز بلند کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اب ان کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے گا اور کسی بھی ورکر کو ایسے ہی نکال پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ یونینز جو ریلوے میں کام کر رہی ہیں ان کی مشاورت شامل نہیں ہوگی۔ یعنی کہ 32 سال سے ریلوے کے محکمے سے یہ یونین جو ہے وہ اپنا کیس لڑ رہے تھے اور ریلوے پریم یونین 32 سال تک عدالتی جنگ لڑتی رہی ہے۔ یہ پریم یونین نے جو ہے وہ کیس کیا تھا ریلوے کی طرف سے اور ریلوے انتظامیہ یونین کی سرگرمیوں کی اجازت جو ہے وہ اب دے دے گی اور ریلوے انتظامیہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں سے یہ رجوع کر سکیں گے۔ اگر فیصلے جو ہے وہ یہ باقاعدہ طور پہ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی آتا ہے تو کیا اعلیٰ جو عدالتیں ہیں ان سے بھی پریم یونین رجوع کرے گی؟ پھر کالے قانون کے خاتمے سے ریلوے ملازمین کو کیا تحفظ حاصل ہو سکے گا؟ یہ بھی بہت بڑے سوالات ہیں۔ یہ سارے سوالات لے کر جو ہے وہ آج کا پروگرام ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے علی فاروق ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ 32 سال بعد ریلوے ملازمین کی سنی گئی این آئی آر سی کا فیصلہ، پاکستان ریلوے میں ایم او ڈی پالیسی کالعدم قرار دے دی گئی۔ 1993 میں ایم او ڈی پالیسی ریلوے میں نافذ کی گئی تھی۔ ریلوے ملازمین کا یونین سازی کا حق بحال ہو گیا۔ ریلوے پریم یونین کی درخواست پر فل بینچ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ ریلوے پریم یونین کا کہنا ہے کہ عدالت کا فیصلہ مزدوروں کی جدوجہد کی کامیابی ہے۔ چیئرمین ریلوے پریم یونین ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے ریلوے پریم یونین کی جانب سے عدالت میں کیس کی پیروی کی۔ این آئی آر سی نے ایم او ڈی لیبر پالیسی آئین اور لیبر قوانین سے متصادم قرار دے دیا۔ ریلوے ملازمین کو تنظیم سازی اجتماع کا حق حاصل ہو گیا۔ پریم یونین نے ملک گیر تنظیمی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ماہرین کے مطابق فیصلہ مزدور دشمن پالیسی کی شکست ہے۔ ریلوے مزدوروں کے حقوق کی بحالی، ادارے میں مشافت کا عمل بحال ہو گیا ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور یہ رپورٹس دیکھنے کے بعد اب جو ریلوے یونین ہے اور خاص طور پہ ریلوے پریم یونین ہے جن کی طرف سے عدالت میں کیس کیا گیا تھا اور یہ کیس جو ہے ریلوے پریم یونین جیت گئی ہے، اس میں یونین کو کیا کیا فائدے ہوں گے؟ جو سوالات میرے پاس ہیں، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریم یونین کی جانب سے جو ضیاء الدین انصاری بطور ایڈوکیٹ پیش ہوئے، انہوں نے اپنے جو دلائل دیے اور باقاعدہ طور پہ جو عدالت کے سامنے معاملات رکھے، تو کیا ریلوے انتظامیہ یونین کی سرگرمیوں کی اجازت دے دے گی؟ اس وقت میں جو ہے وہ کیا واقعی اب عدالت کی طرف سے جو یہ آرڈرز پاس ہو گئے ہیں تو ریلوے کی انتظامیہ اس چیز کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ یہ ذرا علی فاروق ملک سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور کیا ایم او ڈی کا جو قانون ہے یہ جاری رہے گا یا واقعی یہ پراپرلی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ عدالت کے فیصلے کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ تبدیل نہیں بھی کی جاتی۔ تو اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے، علی سے پوچھتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے ساری ابھی تفصیلات بتائیں، یہ 1993 میں ایم او ڈی کا قانون آیا تھا، جی ٹھیک ہے، کہ یہ دفاعی ادارہ ہے ریلوے، تو اس لیے یہ یونین سازی پر اس پہ پابندی عائد کر دی جائے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، 1993 سے یہ کیس چل رہا تھا اور آپ 2025 ہو گیا، تقریباً 32-33 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مطلب یا تو اس قانون کے تحت اگر اس پہ پابندی لگا دی تھی یونین بازی پہ، اس کا کوئی فائدہ ہوا ہوتا، ریلوے خسارے سے نکل جاتا کہ ریلوے کے معاملات معاشی طور پہ بہتر ہو جاتے، تو پھر ہم کہتے ہیں 32-33 سال کے عرصے میں ریلوے تو بہت آگے نکل گیا۔ ریلوے تو زبوں حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی آمدنی ریلوے نے بہت زیادہ کما لی، 83-84 ارب کے قریب، 87 ارب انہوں نے، لیکن ابھی بھی ڈیفیسٹ اس کا اسی طرح، اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یا تو اخراجات ریلوے کے 40 ارب کے ہیں، 50 ارب کے ہیں، 87 ارب انہوں نے کما لیا ہے، تو پھر کہیں جی ریلوے تو بہت فائدے میں۔ ریلوے تو ابھی بھی خسارے میں ہے مکمل طور پر، زبوں حالی کا شکار محکمہ، ٹریک کی حالت ناگفتہ بے، ٹرینوں کی حالت ناگفتہ بے، آئے دن ٹرینیں ڈی ٹریک ہوتی ہیں، ڈیریلمنٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان، جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور ریلوے کا اپنا مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور یا تو ریلوے میں بہتری آئی ہو، اس پر پابندی لگائی۔ اب یہ فیصلہ آیا این آئی آر سی سے، یہ فیصلہ جس میں پیروی کی تھی پریم یونین کے، جو آپ نے چیئرمین بتایا اور صدر جو ہیں یہ شیخ محمد انور اور باقی ساتھیوں نے،
اور یہ طویل جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ انہوں نے دے دیا کہ 32 سال بعد آ گیا ہے، دیر آئے درست آئے، میں تو اب یہی کہوں گا. لیکن اب اصل چیز ہے کہ اب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. کیا محکمہ جو ریلوے ہے قبول کرے گا یا اعلیٰ عدالتوں میں اس فیصلے کے خلاف جائے گا؟ اصل سوال تو یہ. بہرحال دوسری طرف یہ جو جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں انہوں نے تنظیم سازی شروع کر دی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریلوے کے جو یونین بھی ہے وہ فیصلہ سازی میں شرکت ہوتی تھی، نمائندے ہوتے تھے کہ لو جی جو بھی ریلوے کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ ہے جو بھی ہے اس میں جو یہ یونین کے نمائندگان بھی شامل ہوتے تھے. ان کو یہاں سے اس کو ہٹایا گیا کہ جی آپ کا تو تعلق نہیں ہے اس سے. قانون فیصلہ سازی صرف اور صرف بیوروکریسی نے کرنی ہے. جو فیصلہ سازی بیوروکریسی کرتی رہی ہے گزشتہ 32-33 سالوں میں وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کتنا کما لیا ریلوے نے، کتنے پلوں سے پانی گزر چکا ہے اور زبوں حالی کا شکار ہے. آئے دن کبھی نئی پالیسی آئی تھی جی اس کو نکال دو، ڈاؤن سائزنگ کر دیں، اتنے ٹی ایل اے کے ملازمین کو مستقل نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا. تو اس چیز سے نکلنے کے لیے اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ سازی اگر یہ اس کو منوعاً قبول کر لیتی ریلوے انتظامیہ تو پھر یہ تنظیم سازی ہوگی اور یونین باقاعدہ طور پہ فعال ہوگی. اور جو یونین کے مقاصد یہی تھے کہ سٹیک ہولڈرز بھی یونین ہے، کیونکہ ظاہر کہ اس میں ملازمین بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ملازمین کی بھی فیصلہ سازی میں ایک طرح کی نمائندگی ہوگی. جو بھی ریلوے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا خواہ وہ ڈاؤن سائزنگ کا ہو. ڈاؤن سائزنگ کیسے کریں گے اب یہ مزید؟ اب تو مطلب کہنے کا کہ ان سے مشاورت کرنی پڑے گی ان کو قانون کے مطابق. تو یہ یونین جتنی بھی یونینز ریلویز کی ہیں وہ تو سڑکوں پہ ہوتی ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. آج بھی ورک شاپ ڈویژنز میں آپ چلے جائیں، وہ ریلویز کی جو فیکٹریز ہیں، ورک شاپس ہیں، اس میں جائیں تو نفری کم ہے، ملازمین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے مسافروں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو آپ کی جو اپنا ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی بھی تعداد کم ہوتی جا رہی، آپ مزید بھرتی کر نہیں رہے. اور اب ٹی ایل اے ملازم جو عارضی ملازم ہوتا ہے اس کی بھرتی کے لیے صرف اور صرف یہ پہلے یہ چھوٹے لیول پہ یہ صرف جو آفیسرز تھے وہ آرام سے بندہ عارضی طور پہ بھرتی کر سکتے تھے. لیکن یہ اختیارات ان سے لے کر کے اب یہ چیئرمین صاحب نے جو 22ویں گریڈ کے افسر ہیں انہوں نے اپنے پاس یہ اختیار رکھ لیا کہ میں ہی رکھوں گا، کسی کو چیک اینڈ بیلنس اس کے علاوہ کسی کو نہیں رکھا جائے گا. یہ سارے جو قانون ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کالے قانون ہیں سارے، یہ جس میں آپ سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے لیے ساتھ نہیں بٹھاتے. محکمہ سازی اب منسٹر بھی آ چکے ہوئے ہیں نئے، ابھی منسٹر صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے اور کئی وعدے اس میں وفا ہوئے تو کئی ابھی التوا کا شکار ہیں، پائپ لائن میں ہیں. باتیں انہوں نے بڑی بڑی کرنی تھی کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اچھا، اگر انتظامیہ جو ہے، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، انتظامیہ کوئی فیصلہ دیتی ہے، انتظامیہ کے تھرو جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہے کہ جی اب ایک نیا قانون پاس ہونے جا رہا ہے کہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان میں سے ان لوگوں کو رکھا جائے گا، ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، تو کیا یہ یونین جو ہے وہ انتظامیہ کے خلاف اعلیٰ عدالتوں تک جا سکے گی اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یونین بھی جا سکے گی. اور دوسرا یہ کہ فیصلہ سازی میں یونین کو سے مشاورت لازمی ہوگی. یہ مزدوروں سے مشاورت کی جائے گی. اچھا، اس میں ایسے کسی ابھی مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کسی ملازم کو ایسے نہیں نکالا جائے گا اگر کوئی ملازمت سے جو ہے وہ کسی کو برخاست کرنا ہو؟ جیسے پہلے تو جو ہے ذرا سی چھٹی کرنے پر یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ملازمین کو نکال دیا جاتا تھا. اور اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ڈاکٹر صاحب ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ بھی، ڈاؤن سائزنگ کے نام پر بھی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیں عارضی ملازمین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو صبح آئے ہیں تو جناب یہ لیں جی آپ یہ کاغذ پکڑے اور آپ مطلب وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ملازمین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب مثلا مشاورت کی جائے گی سارے معاملات کی. اب اس طریقے سے نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ آپ نے ذیلی اداروں میں سے ملازمین نکال دیے ہیں تو وفاقی وزیر یہ فرمائیں کہ جی اب آپ ہمیں تو ان پرائیویٹ جو ذیلی اداروں میں ملازمین کانٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ان کی. یہی ہوا ہے ابھی ریسنٹلی ذیلی ادارے بند کیے انہوں نے. ٹھیک ہے ان اداروں کو بند کر دیا، وہ خسارے میں تھے جو بھی تھے، وہ اپنے جس وجہ سے ان کو اداروں کو بنایا گیا تھا وہ اپنا پوری نہیں ہو رہی تھی، لیکن ملازمین تو کام کر رہے تھے نا. اب مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پھر اب ریلوے میں ڈاؤن سائزنگ روک دی جائے گی؟ روک دی جائے گی بشرطے کہ اگر یہ انتظامیہ ریلوے انتظامیہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں نہیں جاتی، اعلیٰ عدالت سے اگر رجوع کر لیتی ہے. اچھا، انتظامیہ بھی جا سکتی ہے؟ بالکل جا سکتی. بیوروکریسی مطلب کہنے کا ہے کہ ایک طرح کی بیوروکریسی کے اوپر بار ہوا ہے نا یہ کہ جو انہوں نے NIRC نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جی MOD کا قانون انہوں نے
ختم کر دیا ہے جی اس کو کالا قانون جو ریلوے یونینز اس کو قرار دے رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ این آر سی یہ منسٹری آف ڈیفینس وغیرہ اس کو جنرلی ہم کہیں گے کہ مطلب یہ قانون یہ کہ جی منسٹری آف ڈیفینس کا ادارہ ہے محکمہ ریلوے, کیونکہ ہمارے حساس ادارے بھی اس پہ وہ مطلب نقل و حمل ہوتی ہے اس چیز. یہ 1965 کی جنگ میں بھی نقل و حمل ہوئی تھی, اس ٹائم تو ایم او ڈی کا کوئی قانون نہیں تھا. 71 کی جنگ میں بھی نقل و حمل ہوئی تھی اسلحے کی بھی ساری یہ چیزیں کہ جی ایسے اداروں میں جو ہے یونین اس کا فعال ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں جی فعال ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عوامی ادارہ بھی ہے, یہ مسافروں کا بھی ادارہ ہے, یہ عام مسافر بھی سفر کرتے ہیں اس میں, یہ رفائی ادارہ بھی ہے اور عوامی ادارہ بھی ہے, یہ فلاحی ادارہ بھی ہے. تو اس میں یونین سازی جو شروع سے جاری تھی اس پہ آپ ادھر پازیٹیو وے لیں, ان سے مشاورت کریں اس حوالے سے, اور ریلوے کے محکمے کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. یا تو یہ انہوں نے جو اس کو ختم کر دیا ایم او ڈی کا قانون نافذ کرنے سے, کوئی محکمے کو بہت فائدہ ہو گیا ہے یونین پر پابندی لگانے سے, پھر تو ہم کہیں گے ہاں جی محکمہ تو مالی خسارے سے بھی نکل چکا ہے. محکمہ تو ہر سال ڈاکٹر صاحب پچھلے سال بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ریکارڈ آمدنی حاصل کر لی ریلوے نے. بھائی آپ نے ریکارڈ آمدنی کیا حاصل کی ہے؟ ابھی بھی آپ ڈیپینڈنٹ ہیں حکومت کی سے معاملات کرنے کے لیے آپ ڈیپینڈ اس حوالے سے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس میں مشاورت کے لیے ان کو کہنا چاہیے کہ جی آپ ان کو سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں یونین کو اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب یہ لگتا ہے کہ اس وقت میں جو ایم او ڈی کا کالا قانون ہے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے؟ لگ تو یہ رہا ہے آپ کی بات سے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. اگر انتظامیہ جاتی ہے اعلیٰ عدالت میں تو پھر یہ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کی بات ہوگی نا کہ اب اس کا جو ہے وہ پچھلا معاملہ کیا بنتا ہے, یا یہ پریم یونین کے حق میں جاتی ہے بات یا نہیں جاتی. ابھی تو یہ بات جو ہے وہ پھر ہوا میں ہی ہوئی نا, یہ کنفرم تو نہ ہوا. تو فیصلہ آیا ہے یہ ان پہ, فیصلے پہ ابھی فی الحال تو انہوں نے کسی قسم کی وہ یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا, ابھی تو غور و خوض کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو پریم یونین اور باقی یونینز نے سرگرمیاں اپنی جو تنظیم سازی پر انہوں نے ملک گیر دورے شروع کر دیے ہیں انہوں نے کہ جی آپ اپنی پوری تنظیم سازی کریں, فعال بنائیں یونینز کو, تاکہ ان کا جو پریکٹیکل رول ہے وہ سامنے آئے. اور ان پازیٹیو وے میں کہوں گا کہ پریکٹیکل رول سامنے آنا چاہیے. یہ بیوروکریسی کا صرف کام نہیں ہے کہ ریلوے کو چلائے, یہ ملازمین بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو ملازمین وہاں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ ملازمین کی وجہ سے ہی ریلوے چل رہا ہے نا. بالکل صورتحال تو یہی ہے نا کہ مطلب ریلوے میں جب آپ ایک کالا قانون بنا دیتے ہیں کہ جس میں آپ ملازمین کو شامل ہی نہیں کرتے ہیں, ان کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے, تو پھر یونین بنانے کا تو مقصد ختم ہو جاتا ہے نا. یونین تو بنتی اسی لیے ہے کہ جس میں آپ ملازمین کے تحفظ کے لیے آواز بلند کر سکیں. اگر انتظامیہ کوئی ایسی بات کرتی ہے کہ جو ملازمین کے حق میں نہیں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے, تو باقاعدہ طور پر اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریلوے کا یہ قانون جو ہے وہ اگر انتظامیہ چیلنج کرتی ہے تو پھر پریم یونین جو ہے وہ مشکل میں آ سکتی ہے. لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی کوئی قباحت ہے. اگر ان لوگوں کو ساتھ شامل کر لیا جائے, مشاورت میں جو ہے وہ ساتھ لے لیا جائے, تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے جو منسٹر ہیں حنیف عباسی صاحب, وہ عوامی لیڈر ہیں, عوامی نمائندے ہیں, وہ میرے خیال سے اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ بھئی آپ لے کر آئیں, ان کو بھی بٹھائیں ساتھ, بیٹھ کے مشاورت کی جائے. اچھا دیکھیں, جو ملازمین کام کر رہے ہیں انہیں آپ بیچ میں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ چند لوگوں پر مشتمل جو ہے وہ ٹیم کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسٹریٹجی اور پالیسی کیسے بنے گی؟ جو اتنے ملازمین اپنے دن رات پسینہ خشک کر رہے ہیں, وہاں پر پسینہ بہا رہے ہیں, باقاعدہ کام کر رہے ہیں, تو ان کا بھی تو خیال کرنا ہے نا, وہ بھی تو اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں شامل کیا جائے. دیکھیں یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ تو ہے نہیں کہ جس میں آپ کہہ دیں کہ یہ آپ نے یونین بازی نہیں کرنی. ابھی تو آپ یہ فیکٹری ایکٹ کے مطابق تو انڈسٹریز کے اندر بھی یونین ہونی چاہیے جو پرائیویٹ سیکٹر, لیکن یہ مطلب ایک عوامی ادارہ ہے, سرکاری محکمہ ہے, اس کو آپ نے فعال بنانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ یعنی ادارے کی بہتری کے لیے ان سے مشاورت کا عمل بھی لازمی قرار دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ آپ ان سے مشاورت کریں. اور صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف بیوروکریسی نے اس کو محکمے کو چلانا ہے. بیوروکریسی نے تو 32 سالوں میں جتنا چلایا ہے وہ ہمیں نظر آ گیا ہے کہ کتنا نفع کتنا نقصان ہوا ہے اس میں محکمے میں, اور کیا کیا صورتحال چلتی رہی ہے, کیسے کیسے انجن بازی میں آتے رہے ہیں کہ جو سب سٹینڈرڈ انجن وہ جو اب کھڑے ورک شاپوں پہ کھڑے, کون سی چیزیں ہیں جس میں اس میں میں کہتا ہوں مشاورت کا عمل ہونا چاہیے. کرایہ بڑھانے, ملازمین رکھنے کے حوالے سے آپ ملازمین کو ان کا حق ان کو دیں, بجائے اس دے کہ آپ یہ ملازمین نکالنے کی پالیسی پہ جاری رہیں. یہ عجیب و غریب عمل ہے جی. اپنا ہاں کمانا چاہیے محکمے کو,
محکمے کو خسارے سے نکلنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. جو سرکاری پینشنرز ہیں اچھا پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی اس ادارے میں, اس کے حوالے سے پھر کیا کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ نے اچھا سوال کیا ہے. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے یہ حنیف عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, میں بھی موجود تھا, اس میں انہوں نے واضح کیا, بلکہ اس میں یونین کے ریلوے یونینز کے نمائندے بھی موجود تھے. انہوں نے کہا جی اس کی پرائیویٹائزیشن ہم نہیں ہونے دیں گے. پرائیویٹائزیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ چلے گا. کچھ ٹرینیں یہ ٹھیکے پہ دی بھی گئی ہیں, کچھ یہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائیں گی, لیکن اس میں اسٹیک ہولڈر ریلوے بھی شامل ہوگا. یہ ادارے کو مکمل 100% پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا. باقی آپ یہ خود سمجھتی ہیں کہ ہم نے پچھلے کئی پروگرامز میں یہ بات بھی کی ہے, جو لینڈ جو اس کا ریلوے کا لینڈ ہے اس کو کمرشلائزیشن کرنے کے لیے, اس کو واگزار کرانے کے لیے قبضہ گروپ سے آپ پازیٹیولی ریلوے انتظامیہ کو اقدامات کرنے چاہیے. سیاسی طور پہ بھی قبضے ہوئے ہیں ریلوے کی اربوں روپے کی زمین پر, اس کو واگزار کرایا جائے. آپ کمرشلائزیشن دیں نا, اس کو دیں, آپ لیز پہ دیں اور ریلوے کو آمدنی حاصل ہوگی. اور لیز پہ بھی وہ شرائط رکھی جائیں جو پریکٹیکل ہیں. آپ اتنی بڑی زیادہ شرائط رکھ دیں گے جو عام تو بندہ ہی کوئی نہیں آئے گا ریلوے کی زمینیں خریدنے کے لیے یا اس کو لیز پہ لینے کے لیے. لیز کی شرائط آسان کی جائیں تو میرے خیال سے ریلوے کی زمینوں سے ہی اربوں روپیہ سالانہ صرف ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اور یہ محکمہ خسارے سے نکل سکتا ہے. صحیح ہے, مطلب آپ نے تو اسٹریٹجی بھی دے دی ان کو, ظاہری بات ہے, اور یہی بات بنتی ہے. ہاں جی, ہے بھی یہی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہر سال عید سے پہلے یہ پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ جی عید سے پہلے. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں, پرائیویٹائز نہ کریں, لیکن جو ہماری ٹرین ہے اس کی جو بوگیاں ہیں, اس کے جو انجن ہیں, اس پہ ہم اپنی برانڈنگ تو کر سکتے ہیں نا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. برانڈنگ کریں نا, اس کو برانڈنگ کر کے آپ ایک ایک ڈبہ جو ہے وہ کسی ایک ایک کمپنی کے نام جو ہے وہ کر دیں, وہ آپ کو پیسے پے کرتے رہے, ان کی برانڈنگ ہوتی رہے, اور وہ اس ڈبے کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ آپ کو سجا کر دیں, آپ کو جو ہے اکوموڈیٹ کر کے دیں. اتنی زبردست جو ہے وہ ٹرینز آپ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائیں کہ پتہ لگے کہ بھائی برانڈ ہونے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو عارضی سیٹ اپ بنا پاکستان ریلوے لکھ دیں آپ, اس میں کیا مسئلہ ہے. 2022 میں جو پاکستان کی برانڈ ہے. تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا, تو خواجہ صاحب بنے تھے منسٹر دوسری بار. تو اس وقت یہ برانڈنگ والا سلسلہ شروع بھی ہوا, اس پہ کام شروع ہو گیا تھا, بلکہ ایک بہت بڑی ایک مقامی ہوٹل میں لاہور میں کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو شمولیت کے لیے دعوت دی گئی, اور بہت بڑی کانفرنس تھی کہ آپ آئیں, برانڈنگ کے لیے آئیں, ریلوے میں انویسٹمنٹ کریں, اور یہ ریلوے کی کوچز حاضر ہیں, اس پہ آپ نے وہ ایڈز وغیرہ لگائیں, سارا سسٹم وغیرہ. وہ اس کے بعد پھر یہ سامنے نہیں آ سکا, پتہ نہیں کیا وجہ بن چکی ہے کہ جس کو اس پہ امپلیمنٹیشن مشکل ہو گئی. اچھا دیکھیں, اگر آپ باہر سے برانڈ نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں جی ٹرین باہر سے جو ہے وہ ریلوے کی رہے پوری, تو آپ اندر سے جو ڈبہ ہوتا ہے نا اس کو برانڈ کر سکتے ہیں اندر سے. اور پھر آپ اس پہ میں آپ کو ایک مشورہ دے دیتی ہوں, فری آف کاسٹ ہے میرے پروگرام میں, کہ آگے تک جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک جو ہے وہ بات جائے, کیونکہ اچھا مشورہ دیکھیں, جو آپ کے مشیران اور معاونین ہوتے ہیں نا وہ بہتر اور بہترین سوچ والے ہونے چاہیے, ذہین ترین لوگ ہونے چاہیے دنیا کے, اور دنیا کے آخری ترین ذہین ترین لوگوں سے جو ہے وہ پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے. میں تو نہیں ہوں ان میں شامل, لیکن میں ایک ناقص العقل جو ہے وہ تھوڑی سی میرے ذہن کے مطابق جو ہے وہ میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہاں پہ کرنے لگی ہوں, کہ آپ ٹکٹ رکھیں, ٹکٹ پہ باقاعدہ وہ برانڈ مینشن کریں کہ اب آپ نے فلاں ڈبے کی ٹکٹ لینی ہے تو وہ اتنی کی ہے, فلاں ڈبے کی ٹکٹ لینی ہے تو اتنی کی ہے, اور اس میں اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیں عوام کو کہ اگر وہ کسی بناسپتی گھی کا ہے یا کسی جو ہے وہ سم کا ہے یا کسی بھی وٹ ایور کسی کمپنی کا جو ہے وہ ڈبہ ہے, تو اس میں بیٹھنے کے لیے لوگ ترسیں کہ ہمیں اتنی اچھی فیسیلیٹیشنز جو ہے وہ اس ڈبے میں ملیں گی, ہمیں اسی کی ٹکٹ چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ ریلوے کو خسارے سے نکال سکتے ہیں. میں نے تو فری میں مشورہ دے دیا, میرے پاس اور بھی بڑے مشورے ہیں ریلوے کو چلانے کے لیے. ریلوے کو ہی نہیں, آپ کی پی آئی اے, آپ کے اور مختلف اداروں کو چلانے کے لیے بھی میرے پاس بہت مشورے ہیں, لیکن میں جو ہے وہ اس طرح فری آف کاسٹ نہیں دوں گی. تو میں نے ایک مشورہ آپ کو فری میں دے دیا. فری آف کاسٹ بھی مشورہ بڑا ہے, کیونکہ ہم دیکھیں ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے. یہ جتنی بس ٹرانسپورٹ ہے ہماری, اس میں بھی آپ دیکھیں ایڈس لگے ہوتے ہیں. جی, یہ آپ ان کو ایڈس لگائیں, باہر بھی لگا دیں بھائی. نہیں اچھا چلیں, ان کو یہ ہوتا ہے نا کہ باہر سے پوری جو ہے وہ چھپ جائے گی ٹرین, کہ وہ تو پھر جو ہے وہ برانڈنگ کی ٹرین ہو جائے گی. تو اگر آپ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہتے, باہر ان کے چھوٹے چھوٹے لوگوں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیں اور اندر ان کی پوری برانڈنگ کر دیں, اور جو شیشے ہیں کھڑکیاں ہیں وہ برانڈ کر دیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو ذریعہ مبادلہ حاصل ہوگا, آپ پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گے, دوسرے آپ کو صاف ستھری ٹرین ملے گی. ان کی ڈیوٹی ہوگی کمپنی والوں کی کہ انہوں نے ہر دوسرے تیسرے مہینے اس کو رینیو کرنا ہے, گدیوں کا جو ہے وہ دیکھنا ہے, چیزوں کا کرنا ہے. نہ کمپنی پہ بوجھ ہے, نہ ریلوے پہ بوجھ ہے, نہ عوام پہ بوجھ ہے.
اور اس میں بیٹھنے والے بھی عزت سے بیٹھیں گے کہ جی ہم ایک اچھی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں, لوگ بھی جو ہے اس چیز کا دھیان رکھیں گے. اسٹیشنوں پہ کی جا سکتی برانڈنگ جی بالکل, اور وہاں پر جو ہے وہ کیمرے نصب کریں باقاعدہ طور پہ, جو ہے وہ جب یہ ٹریول کرتے ہیں لوگ تو کیمرے جو ہے وہ نصب کریں. ڈاکٹر صاحب ابھی تو جو بڑے بڑے اسٹیشنز ہیں اس کو عصر نو اس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اور ایکسیلیٹرز بھی لگ رہے ہیں. پھر ریلوے اسٹیشن پہ برانڈنگ کی جا سکتی ہے, ریلوے اسٹیشن پہ کی جا سکتی ہے. کوچز پہ تو آپ کی تصویر یہ بھی اچھی ہے, اندر بھی کیا جا سکتا ہے, ٹکٹ کے اوپر بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں, ٹکٹ کے اوپر بھی مینشن کر سکتے ہیں. یہ سب چیزوں کے پیسے لینا کمپنی سے, ریلوے چلے گا کیوں نہیں چلے گا آپ کا, آپ ریلوے لائنوں کے بھی پیسے لیں کمپنیوں سے, بالکل لیں, جس ریلوے لائن کی سائڈ پہ جتنی لمبی جائے ٹرین جائے کو بھی شامل کریں. اب آپ کی جو ملازمین ہیں ان کو بھی فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے. بالکل, اور میرے خیال سے ان کو عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ خدا کا واسطہ ہے اپنے ملازموں کو خوشحال کر دیں. مجھے ریلوے کے ملازمین کو دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے, نہ بیچاروں کے پاس جو ہے وہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں, نہ ان کی سیلریاں اچھی ہیں, نہ ان کے گھروں کے حالات اچھے ہیں, نہ ان کو کوئی آپ نے جو ہے صاف ستھرا جو ہے ماحول پرووائڈ کیا, وہ کر کیا رہے ہیں وہ تو یہ سمجھ نہیں آتی. نہ ریلوے کے اسکول کسی کام کے ہیں, نہ ریلوے کے اسپتال کسی کام کے ہیں, نہ کوئی اچھے ڈاکٹرز آپ کے پاس موجود ہیں, نہ کوئی اچھے ٹیچرز آپ کے پاس موجود ہیں. آپ نے تو بے یار و مددگار ریلوے کے محکمے کو چھوڑ دیا, اب یہ آگے منسٹر صاحب, تو میں سمجھتی ہوں منسٹر صاحب آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا. جہاں وزیر اعلیٰ صاحبہ اتنا بجٹ جو ہے وہ چیزوں کے لیے دے رہی ہیں, وہاں پہ آپ ان سے بالکل بجٹ نہ لیں, آپ انہیں کام کر کے دیں. اور آپ کام کیسے کر سکتے ہیں, آپ کمپنیوں سے برانڈ کروائیں, آپ ان کو جو ہے وہ پراپر اپنے اسکول, اپنے جو ہے وہ ہسپتال, اتنے لوگ ہمارے پاس پڑے ہیں پیسے والے جو یہ پورے محکمے آپ کے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو کام لینا نہیں آتا.